چونکہ اللہ کی عبادت، حلال حرام کا علم، حقوق اللہ، حقوق العباد، ان تمام چیزوں کی ادائیگی علم پر موقوف ہے۔ اسی لیے اسلام نے علم کی بڑی فضیلت بیان کیا ہے۔ بہت ساری قرآنی آیات اور نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے یا اللہ رب العالمین نے قرآن میں بہت زیادہ علم کی فضیلت بیان کی ہے۔ اسی سلسلے میں میں نے ایک آیت تلاوت کی تھی جس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جس کے پاس علم ہوگا۔ جب کسی کے پاس علم ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا؟ اس آیت نے واضح کر دیا علماء ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذات کا، صفات کا جن کو علم ہوگا وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے اس آیت میں علم کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان پر یہ فرض قرار دیا ہے کہ وہ توحید پر قائم رہے اور دنیا کے لوگوں کو توحید کی طرف بلائے۔ رب العالمین نے یہ آیت سورہ آل عمران کی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں رب العالمین نے اعلان کیا ہے توحید کی گواہی اللہ دیتے ہیں، فرشتے دیتے ہیں اور علم والے انسان دیتے ہیں۔ جب انسان کے پاس علم ہی نہیں ہوگا تو علم کی گواہی، شہادت توحید کی گواہی کیسے دے گا؟ اس آیت میں علم کی بڑی فضیلت بیان کی۔ انسان علم کے ذریعے اتنا اونچا مقام و مرتبہ حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اللہ فرشتوں کے صف میں آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تین گواہیوں کا تذکرہ کیا کہ توحید کی تین لوگ گواہی دیتے ہیں، ایک اللہ، دوسرے فرشتے اور تیسرے اہل علم۔ نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں بہت ہی زیادہ علم کی فضیلت بیان کی، جن میں سے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، امام اسی طرح سے ابن حبان وغیرہ نے نقل کیا، حضرت صفوان ابن عسال المرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس آیا، ہمیں کچھ مسئلہ پوچھنا تھا۔ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، نبی علیہ السلام مسجد میں ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا یا عسال تم کس لیے آئے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہے علم حاصل کرنے کی فضیلت۔ اب آگے سنیے، نبی علیہ السلام نے جب پوچھا عسال تم کس لیے آئے؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جیسے سنا کہ یہ ہمارے صحابی صفوان ابن عسال المرادی ہمارے پاس کچھ دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، کچھ علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، ان طالب العلم تحفه الملائکۃ باجنحتها ثم يرقب بعضهم الى بعض حتى بلغوا السماء الدنیا او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا عسال تم علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، تمہارا علم حاصل کرنے کے لیے آنا مبارک ہو، لیکن سن لو جب بھی انسان علم حاصل کرنے کے لیے کہیں نکلتا ہے اور جاتا ہے، فرشتے جو ہیں چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اس کے پیروں کے نیچے اپنا پر بچھا دیتے ہیں اور فرشتے اس کے اوپر رحمت لے کر کے چھا جاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر ایک فرشتہ دوسرے پر، تیسرے پر، اس طرح سے فرشتے ایک دوسرے پر جب کھڑے ہونے لگتے ہیں تو یہاں تک کہ اتنی لمبی لائن فرشتوں کی لگ جاتی ہے، اتنے اوپر تک جاتے ہیں کہ ایک فرشتوں کی ایک جماعت آدمی پر رہتی ہے
تو اس کے تہ بتہ فرشتوں کا گروہ یہ لگتا جاتا ہے، یہاں تک کہ سب سے اوپر والی فرشتوں کی جماعت آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو فرشتے جب کوئی دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو فرشتے الحمدللہ اتنا خوش ہو جاتے ہیں، اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ اس کو رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے اس پر چھا جاتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں، اور فرشتے اتنے کھڑے ہو جاتے ہیں رحمت لے کر کے کہ آخر تک آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا فرشتے اس لیے چاروں طرف سے گھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں من محبتہم لما یطلبو، طالب علم حاصل کرنے کے لیے جو نکلا اس کا علم حاصل کرنا اللہ کو اتنا، فرشتوں کو اتنا محبوب ہے کہ آسمان کے سارے رحمت کے فرشتے اس کے اوپر آتے ہیں، پرورش آتے ہیں اور چاروں طرف سے رحمتوں سے اسے ڈھانپ لیا کرتے ہیں۔